دوستو آج قاری حنیف بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی بہترین موضوع پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس میں جان ہے، بدن ہے، اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ ناک کان ہے، اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی، دوسری ایک چیز اس بدن سے زیادہ قیمتی، وہ اس میں روح ہے جس کی اصل قیمت پڑتی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑھے میں پھینک آتے ہیں۔ آنکھ موجود ہے، شکل ہے، صورت ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، بدن ہے، سب کچھ ہے، ڈھانچہ آدمی کا سامنا ہے، لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ ارے بھی کیسے ختم ہو گیا؟ کہ جی روح نکل گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شے روح ہے۔ روح کے بغیر بدن بیکار، جسم بیکار، اعضاء بیکار، شکل صورت بیکار۔ بیکار سمجھتے ہیں جبھی تو گھر والے پھینک کے آتے ہیں، ورنہ بیگم کو قبر کے گڑھے میں کون پھینکے؟ لخت جگر کو کون پھینکے؟ پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے؟ وہ محبوبہ اور وہ بیگم جس کے چہرے پہ کبھی گرد کا داغ دیکھنا گوارا نہیں کیا، دھڑا دھڑ مٹی کون ڈالے؟ میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس میں بدن ہے، اعضاء ہیں، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے۔ یہ کسی کا ابا ہوتا ہے، کسی کی اماں ہوتی ہے، کسی کی بیگم ہوتی ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا نوکر کے ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں، ایک بدن کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے۔ بدن کی ضرورت ہے روٹی، کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا، بھوک لگتی ہے پیٹ میں۔ پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے، ٹھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو ٹھنڈی ستاتی ہے۔ یہ آدمی کے بدن کی ضرورت ہے۔ پانی ہے، سورج ہے، ہوا ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، تخت شہنشاہی ہے، سلطنت ہے، یہ ساری کی ساری آدمی کی بدن کی، جسم کی ضرورت ہے۔ جب بدن کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے، جو قیمتی شے ہے، ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ہماری عربی زبان میں ظرف کہتے ہیں برتن کو، تھان کو، اور مظروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر ڈالی جائے۔ جیسے شیشی ظرف ہے، اندر کا تیل مظروف ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی، اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے۔ بوتل ہے، خالی بوتل کی قیمت 8 آنے، اس میں شربت بنا کر بھر دو تو قیمت 20 روپے، اس میں تیل بھر دو تو 15 روپے، اور اگر اسی شیشی میں کوئی اعلیٰ درجے کی کیمیائی دوا بھر دو تو ہزاروں روپے، اور اگر کستوری بھر دو تو لاکھوں کروڑوں روپے۔ قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے۔ اگر سرسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت، اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت، اور اگر اس بوتل میں عطر ہے، خوشبو ہے، زعفران کا عطر ہے، گلاب کا ہے، حنا ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، رات کی رانی ہے، اور کستوری ہے، عنبر ہے، تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے۔ تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے، باہر کی نہیں۔ یہ پھل فروٹ لے لیں آپ، اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے، کوئی خریدتا ہے؟ اندر کے گودے کی قیمت ہے، مالٹے کی اندر کی چیز کی قیمت ہے، آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے۔ تو آدمی کے اندر جو روح ہے، اصل قیمت اس کی ہے۔ ہر شخص ابا کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو، امی کہہ کر بلاتا ہے، بیگم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے، بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ روح نکل گئی، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں، اعضاء کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے۔ روح بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح مر جاتا ہے،
روح ذلیل ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، او کمینے تجھے شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ لا یسرق سارق وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر، روح کی ضرورت ہے نماز، روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا۔ چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے، پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ جس زمانے کے لوگوں، عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کہتا او لوگو میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، او لوگو میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں۔ میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیرے سارے عیب چھپائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی خامند کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پن میں نے اولاد سے چھپا لیا۔ فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، تری میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، او لوگو میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی۔ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے۔ تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بن۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں،
بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کا ترلا کرنے کی حاجت نہیں، کوٹھڑی میں پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے، زبان تیری ہو یاد میری ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پکار کے دیکھ۔ کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے، صلح کرنے جاؤ گے، پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی، جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا۔ فرمایا میرے بندے، اگر آتے ہوئے کو تجھے میں دھکا دے دوں، تجھے سینے سے کون لگائے گا؟ تجھے ماں دفع کر سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے عق کر سکتا ہے، بیوی روٹ کے بیٹھ سکتی ہے، اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، میں دھکا کیسے دوں؟ ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ تیری اماں سوئی رہتی تھی، ابا سویا ہوتا تھا، دادی سوئی تھی، نانی سوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا کرتا تھا۔ میں تجھے پرے کروں کیسے؟ ساری عمر کفر کرتا جا، جس وقت تیرا دل کرے آ جا، آنا تیرا کام ہے، کریمی کے دریا میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں توجہ، قرآن کریم میں 8ویں سپارے میں سورت آراف ہے، دوسرا رکوع ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لکھے پڑے ہیں، اور خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو، کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو۔ سورت آراف کے دوسرے رکوع میں شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو نے پھٹکارا ہی ہے، پر میں بھی من بین ایدیہم ومن خلفہم، قرآن کے لفظ ہے۔ شیطان کہتا من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وعن شمالہم وعن یمینہم، چاروں طرف سے آؤں گا، پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، مالک تیری ذات کی قسم، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ناشکرے بنا کے چھوڑوں گا، تباہ کر کے چھوڑوں گا، چاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا۔ اسی سپارے میں، اسی رکوع میں، اگلی آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی، مقابلے میں اللہ پاک نے قسم کھائی، تو زور لگا، ساری عمر گناہ کرے گا، ساری عمر بدکاری کرے گا، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم، ایک دن بھی ماتھا جھکا دیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ گیا نا پکا ہو کر، میں نے کون سا جنت میں اپنا خاندان آباد کرنا ہے؟ میں نے کون سی جنت اپنے ووٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے؟ اور بنائی تو تیرے لیے ہے نا، بنائی تیرے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج نیتوں میں فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے، یہ مقدموں کے جھٹکے، یہ بندوں کے دیے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تو جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، نیت صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نیت صحیح نہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی۔ تفسیر کبیر ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے، بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں۔ تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے، سورت فاتحہ کی جو تفسیر ہے، وہ مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورت فاتحہ میں، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے نیتوں کا اثر کہاں تک گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں
नौशीरवां बादशाह आदिल अपने जमाने का मशहूर बादशाह है। वो अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गया और जंगल बियाबान थे, घिनौने जंगल थे, साथियों से बिछड़ गया। मोटरें नहीं थी, वायरलेस नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे। ये निजाम उस वक्त कहां था, सादा निजाम था। बादशाह अपने सारे वजीरों से, सारे एहलकारों से ही फट गया। गर्मी का दिन है, सावन भादू का मौसम है, सख्त प्यास है, बड़ी तकलीफ है। चलता चलता सफर करता करता थकता मरता परेशान होता होता एक आबादी की तरफ आया तो ठंडा सांस उसने लिया। एक बाग में जा निकला और बाग भी अनारों का है, बाग भी अनारों का है। उस बाग में एक नई उम्र का लड़का है। उसे क्या पता कि ये बादशाह है, न उसने बताया कि मैं बादशाह हूं। वो कहने लगा कि नौजवान, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, भटक गया हूं, रास्ता भूल गया हूं, बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, मुझे कोई आला दर्जे की चीज पिला जो तेरे बाग में हो। उसने बादशाह के सामने अनार का एक दाना तोड़ा दरख्त से और उसका रस निकाला एक गिलास में या बर्तन में। एक अनार जो उसने तोड़ा उससे इतना बड़ा गिलास रस का भर गया। बादशाह देख रहा था बैठा हुआ, और फिर जो उसने पिया ना, इतना मीठा, इतना खुश जायका, इतना ठंडा। बादशाह कहने लगा ये तो सारी उम्र में कभी ऐसा रस नहीं मिला, ऐसे अनार तो कभी सारी जिंदगी में नहीं खाए, ये तो कोई निराला ही स्पेशल है बाग। कमाल है भाई, हम बादशाह होकर के सूखे फूके खाते हैं, ये जाति होकर ऐसे अनार खाते हैं। मैं तो बादशाह हूं, अभी घर जाकर ऑर्डर करूंगा, ये बाग हम इससे छीन लेंगे, कब्जे में ले लेंगे। और जाति होकर ऐसे अनार खाए। अल्लाह गनी बैठा रहा, कुछ देर आराम किया, सस्ताया। उस नौजवान से कहने लगा कि लो भाई मैं चलता हूं, एक गिलास और ऐसा ही पिला दे। उसने कहा बहुत अच्छा जी। उसने एक अनार का दाना उसी पेड़ से तोड़ा और जब निचोड़ा तो पहले अनार की बनिस्बत 8वां हिस्सा रस निकला। 8वां हिस्सा रस निकला। और जब बादशाह को दिया तो जायका भी खराब, लज्जत भी खराब, रंग भी बिगड़ गया। वो कहने लगा कि रे दूसरा गिलास मांग लिया इस वजह से ही, कहीं गलत पेड़ का लाके दे दिया। वो जो पहला गिलास दिया था वो को तुमने स्पेशल दरख्त रखा हुआ है, स्पेशल पेड़ रखा हुआ है, या और कहीं सूखे अनार का लाके दे दिया। वो नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी, अल्लाह पाक की कसम है, दरख्त तो क्या, मैंने तो टहनी भी नहीं बदली, मैंने तो शाख भी नहीं बदली। जहां से पहला अनार लाया था बिल्कुल उसकी साथ का लाया हूं। शाख वही, पेड़ वही, बाग वही, मेरा हाथ वही, गिलास वही, बर्तन वही। बादशाह फिर बादशाह हुआ करते हैं ना। कहने लगा फिर कुछ भी नहीं बदला, पेड़ वही है, दरख्त वही है, शाख वही है, टानी वही है, गिलास वही है, तेरा तोड़ने निचोड़ने वाला हाथ वही है। अरे जायका भी, खुशबू भी, रंगत भी, मजा भी और रस का काफी होना भी, सारी चीजें क्यों बर्बाद हो गई? ये सारी चीजों का क्यों बेड़ा गर्क हो गया? उस बाग के मालिक का नौजवान मासूम बच्चा कहता है मुसाफिर जी, ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह के दिल में फर्क आ गया। बादशाह कहां रहता है तुम्हारा? के फलाने शहर में। कहा वहां बैठे दिल में फर्क आया? कि हाँ। तुझे कैसे पता चला? अब मैं अगली बात बताऊं ना, खुदा की कसम अगर तुम अरबी समझो और तुम्हारे दिलों में सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो, खुदा की कसम तुम्हारे जिगर फट जाए। नौजवान कहता है कि मेरे पैगंबर की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमलों का मदार नीयत पे है। मैंने इसलिए कहा है कि फल में, बाग में, दरख्तों में खराबी तब आती है जब बादशाह की नीयत खराब हो जाती है। उसने पूछा तू जानता है बादशाह को कि नहीं? मैं तो कभी शहर गया ही नहीं, मुझे नहीं पता बादशाह कैसा है। बहरहाल मैंने ये बात पैगंबर की हदीस से अखज़ की है कि ये जो अनार का रंग बिगड़ा, जायका बिगड़ा, खुशबू बिगड़ी, जायका बिगड़ा, इसकी कसरत बिगड़ गई और सारी बर्बादी फिर गई, बादशाह की नीयत में फर्क आ गया। नौशीरवां ने अब भी नहीं बताया कि मैं बादशाह हूं। क्यों बताता? वो लड़का तो चला गया।
اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور رویا اللہ کی حضور میں، الہی ابھی تو میں نے ارادہ کیا تھا چھیننے کا، ابھی تو میں نے غصب کرنے کا ارادہ کیا تھا، میری نیت کی خرابی باغ میں پہنچی، میری نیت کی خرابی باغ کے تنے تنے میں پہنچی، شاخ شاخ میں پہنچی، ٹہنی ٹہنی میں پہنچی، انار کے دال اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا، خوشبو بھی جل گئی، لذت بھی جل گئی۔ او مالک، جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف، اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا، جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا، پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا۔ توبہ کی، استغفار کی، رویا ہے اللہ کے حضور میں۔ ہاں ہاں، بادشاہ رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، اور تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگے والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کردا، راتی ٹیلی ویژن دیکھنا، مینوں کتنے فرصت ہے۔ کدے اسرائیل نو بھی اتنا کہہ کے دیکھنا نا، جدو اسرائیل آوے نا کہہ دینا جی میں ریڑھی والا ہے، اور 2 رگڑے فالتو لگاوے گا۔ تجربے میں یہ بات آئی، بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں، مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائیں بھی صاف نہیں پٹن دے گا۔ بڑے بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں پرسکون کھڑے ہو کے، اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں۔ اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن، 3 دن کنجریوں کے گانے۔ یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو، گھر میں آتا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے۔ ان گانوں سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی، غیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پرے پرے بھاگتا ہے۔ میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا، اب بلکہ کوٹھیوں میں مصلے ہیں، کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مزدور غریب جو ہے وہ پرے پرے چلا گیا۔ جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا؟ پھر کیسا رونا؟ بادشاہ نوشیر ہوا، دل بادشاہ رویا، اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی، استغفار کی، الہی میں آئندہ ایسا عزم بھی نہ کروں گا، ارادہ بھی نہ کروں گا، نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں، مجھے معافی عطا فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، او لوگو انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے، سبحان اللہ، ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ۔ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے۔ بس میں بیٹھے ہیں آپ، 3 آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، اب تیسرا بےچارا لٹکن کلاس میں ہے۔ 1 گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا، تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا، اور تجھے پتہ بھی نہ چلا، تیرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے علم بھی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا، جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اس نے اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی، الہی ساری دنیا سے مخفی ہوگا، ساری دنیا سے اوجھل ہوگا، تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں، میں قاتل تو نہیں، مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی۔
علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، کھو کی جو نالی چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کھیت میں لگ رہا تھا، تو نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، تو نے ہاتھ سے یوں پیر پر پیچھے کو کر دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، حتیٰ کہ ڈوب گیا، تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا، اور وہ میری مخلوق نہ تھی؟ ہے تو قاتل، پر مثل دوسری ہے، ریکارڈ دوسرا ہے۔ تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا، کس گناہ میں مارا، کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی؟ تم جو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے، جی پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پھنس گیا، کیڑے اللہ تو جنید بغدادی گناہ کرتا ہی نہیں، سارا دن لوگوں کی بہو بیٹیاں تاڑنی، حرام نگاہ ہے تیری، حرام کان ہے تیرے، حرام زبان ہے تیری، حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے، اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے۔ نوشیرواں بادشاہ عادل نے اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی، استغفار کی، رویا، اپنے گناہوں پہ اللہ کے حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مزے کو تو کیا جانے، تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جہنم کا ذکر جو آیا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا، بہ کر نیچے پرنالے سے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے، اس نے آواز لگایا، ارے کون ہے، میرے کپڑے پلیت کر دیے۔ خواجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا، واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے، میں حسن بصری کے آنکھوں کا پانی ہے۔ اور تو کیوں رویا؟ کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا۔ وہ بھی قدردان تھا، پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے۔ انہوں نے کہا ابا کیوں؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا، نہ ایسا رونا آئے، حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے، میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ رویا، اور پھر شام ہوئی، کہنے لگا لو بھی لڑکے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، چلا ہوں مسافر ہوں، دور میں نے جانا ہے، ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا، اس میں انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکلنا ہی تھا، اس پہلے انار سے بھی دگنا رس، خوش ذائقہ، مٹھاس اعلیٰ درجے کا۔ بادشاہ کہنے لگا رے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو درخت اور پیڑ کو کیا بدلتا، میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی، تینوں انار وہیں سے توڑے۔ انہوں نے کہا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ بڑا پشیمان ہوا، الہی ارادے یوں جاتے ہیں، ارادے وہاں تک پہنچتے ہیں، پتوں تک، دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں، پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں، انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، یوں فرماتے ہیں ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی بر آرد زدل زند سوز او شولا در آب و گل، کہتا او لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو، مظلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ کسی کو ستایا نہ کر، کہتا مکن مردم آزاری اے تم درائی کہ ناگاہ رسد بر تو قہر خدائی، ڈر اس کے قہر سے، ڈر اس کے غضب سے، ڈر اس کی بندہ نوازی سے، وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ خدا کی قسم جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے، شام کو سوئے تخت و تاج کا مالک صبح اٹھ کر تختے پھانسی پہ۔ عجب ہے مالک کی ذات، ہم لوگوں نے پہچان کرنی چھوڑ دی۔
मौलवी ने तुझे कुरान सुनाना छोड़ दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनानी छोड़ दी, तेरा जहन झगड़ालू बन गया, तेरा दिमाग पार्टी बाजी का बन गया। जब तक मौलवी किसी को दो चार गाली ना दे तुझे तसल्ली नहीं होती, तेरा जुमा नहीं होता, तेरा पेट नहीं भरता। और खुदा की कसम ये सारी चीजें तुझे कब्र में बड़ी महंगी पड़ेगी। सादी कहता मकुम पर ज़ईफ़ाने बेचारा ज़ोहर, मकुन पर ज़ईफ़ाने बेचारा ज़ोहर, बेअंदेश आखिर ज़तंगी ये गौर। सादी कहता है कब्र का अंधेरा भी कभी याद कर लिया कर, हाँ, कब्र की तन्हाई को कभी याद किया कर, कब्र की खलवत को कभी याद किया कर। न बेटा होगा न बेटी, न बेगम न अम्मा, न पार्टी न खानदान, कोई नहीं होगा, तू अकेला होगा, अकेला। तो इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि हम तमाम मामलात पर सोचते हैं लेकिन अपनी नीयतों के बारे में नहीं सोचते। सुबह आँख खुलते ही ये सोचते हैं आज क्या हेरा फेरी करूं, आज क्या मैं तरीक़े वारदात इख्तियार करूं, आज किसका नंबर लगाऊं, कौन से तरीके से ठगी मारूं। जब सुबह उठते ही नीयत ये है, फिर बरकत कहां, फिर रहमत कहां, फिर सुकून कहां, फिर ईमान कहां, फिर कुरान कहां। कम से कम नीयतों में तो खैर रखो। सुकून इतनी बड़ी दौलत है जो आज बादशाहों को मुयस्सर नहीं, तख्तो ताज के मालिकों को इत्मीनान नहीं मिलता। खामखा की हम लोगों ने परेशानियां खरीद रखी हैं। अल्लाह ने रोटी का वादा किया है, हम कोठियों के पीछे लग गए। हर आदमी कोठी मांग रहा है अल्लाह मियां से, हर आदमी कोठी मांग रहा है, हर आदमी बंगले का ख्वाब देख रहा है। कमाल हो गया, जायज ना जायज परवाह ही नहीं। सुनो मेरी बात, जिनको कोठी दे के आओगे जाओगे ना, बहुत मुमकिन है कि तेरी कब्र पे कुछ सारी जिंदगी में थूकने भी ना आए। जिनको बंगला दे के जा रहे हो इन्होंने तेरी कब्र की तरफ कभी मुंह करके अल्लाह का नाम भी नहीं लेना। इसलिए मैं लालच के तौर पर नहीं बल्कि आम जर्नल बात कहता हूं और कहा करता हूं, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखा करो, उलमा से ताल्लुक अपना रखा करो। खुदा की कसम अगर उसकी जिंदगी में ये तेरी खबर आ गई कि फलाना खिदमत गुजार फौत हो गया, तो ये जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं ये औलाद को नहीं रोते, ये खिदमत गुजारों को रोया करते हैं, ये खिदमत गुजारों को रोया करते हैं और सारी जिंदगी रोते दूसरों को बताते रहते हैं, देख तुझे तो लोटा पकड़ाने की भी तमीज नहीं, मेरा फलाना खलीफा था, फलाना मुरीद था, वो यूं खिदमत किया करता था। और वैसे भी तबलीगी जमात वाले साथी भी फरमाया करते हैं कि इबादत से खुदा मिलता है और खिदमत, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिल जाता है। जब खुदा मिल गया तो जन्नत अल्लाह मियां कहां लेके जाएगा हमसे। तो इसीलिए कल भी कुछ लोग और परसों तरसों से सारे मुल्क से महीना भर हो गया पूरी दुनिया से लोग राय बना रहे हैं और मरकज में क़याम कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। न किसी की कोई सियासी गरज है, न दुनियावी गरज है, न किसी को जताना मकसूद है, न किसी को हराना मतलूब है, न किसी को पछाड़ना मकसूद है, न किसी की जिल्लत मकसूद है। हर आदमी की ये एक आरजू है, एक तमन्ना है, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। तो हमारे यहाँ के तालिब इल्म भी, उस्ताद भी, अक्सर साथी भी, बच्चे भी रात चले गए। आप सब लोग जितना भी किसी को वक्त मिल सकता है उस इज्तिमा में शामिल हो जाओ। हज के बाद दूसरे नंबर पे ये इज्तिमा है। इतना रश, इतनी मखलूक है, खुदा की कसम अल्लाह जाने कितने अबदाल आते हैं, अल्लाह जाने कितने गौस आते हैं और कितने अल्लाह से रो रो के दुआ करते हैं। अगर तेरी बीमारी का इलाज नहीं तो मैं तुझे दावत दूंगा कि वहां दुआ में शामिल हो जा। अगर तुझे मुकदमे में रास्ता नहीं मिलता मैं तुझे दावत दूंगा जहां 30-20 लाख आदमी आमीन रो के कहेगा, तू आमीन उनके साथ अपनी मिला के तो देख। नमाज का पाबंद बन जा, वक्त निकाल कर आगे पीछे करके दुआ में एक दिन के लिए, एक रात के लिए सारे शामिल हो जाओ। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए भी दुआ करो कि ये मस्जिद का काम अल्लाह पाक पूरा फरमा दे और इसके लिए इमदाद भी अल्लाह पाक गैबी फरमाए तो ये सारा काम चलता है, वरना यूं तो बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक सब तमाम मुसलमानों के कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। व आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। सुबह सिंध में एक माई रहती थी, इंतहाई मेरी खिदमत गुजार, मेरे साथ हज को भी गई थी। इत्तला मिली है वो दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उस मरहूमा हरजन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक दो जहान में उसको सआदत अता फरमाए, उसके दर्जों को बुलंद फरमाए। और एक साथी है, शागिर्द भी है मेरा, हाफिज़ खान मोहम्मद, हाफिज़ाबाद में रहता है, उसका भी ख़त आया, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। लाहौर से एक साथी ने ख़त लिखा है कि मेरा भाई चला गया घर से दौड़ कर, अल्लाह ताला उसके भाई को वापस घर पहुंचा दे। कोई खलील अहमद साहब हैं, वो भी बेचारे फौत हो गया है, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए।